ان سارے انعامات سے ایک انعام جو اللہ نے ہم پر فرمایا وہ اپنے پیارے محبوب کے وسیلہ سے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر سامعین وہ عظمت والی رات ہے، وہ شان والی رات ہے جس رات کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ لیلۃ القدر کی عظمت، لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن کی یہ پہلی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے اس کی عظمت میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ ہم نے اس رات کو قرآن کو نازل کیا۔ لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت کی دوسری بات جو قرآن ارشاد فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالی ایک خوش قسمت جس کو توفیق عطا فرماتا ہے وہ اس رات کو زندہ کرتا ہے، اس رات میں عبادت کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے 30 شعبان المعظم کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس خطبے کا تعلق ماہ رمضان مبارک کے اندر یہ عطا ہونے والی رات کا بھی ذکر ہے۔ اس خطبے کے اندر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، میرے صحابہ، ماہ رمضان مبارک کے اندر ایک ایسی رات ہے جس رات کو زندہ کرنے والا، جس رات میں عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس لیلۃ القدر کی 6 فضیلتیں قرآن نے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی عظمت کہ اس رات کو اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ دوسری عظمت اس رات کو زندہ کرنے والے کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس رات کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے سیدنا جبریل علیہ السلام کی معیت میں ایک جماعت کی شکل میں دنیا پر ان کا نزول ہوتا ہے، اور ہر وہ خوش قسمت، ہر وہ خوش نصیب انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اس رات کو شب بیداری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقرب فرشتے اس بندے کو سلام کرتے ہیں، اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کی چوتھی فضیلت ہے جو اللہ پاک نے سورہ قدر کے اندر ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد میرا خالق ارشاد فرماتا ہے، لوگو لیلۃ القدر کی عظمت میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ رات اتنی عمدہ رات ہے، اس رات کو قرآن سلامتی والی رات ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ سلامتی والی رات ہے، حتیٰ کہ یہ سلامتی جو شب قدر کی رات ہے ہو سکتا ہے وہ رات 27ویں رمضان مبارک کی رات ہو۔ اس پر دلیل کیا دیتے ہیں علماء؟ فرماتے ہیں ایک میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، ایک صحابی جو گاؤں کے رہنے والے تھے وہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں گاؤں میں رہتا ہوں، میرا گاؤں دور ہے، میں وہاں نماز کا بندوبست کرتا ہوں، وہاں گھر نماز پڑھ لیتا ہوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ کوئی ایک دن مجھے فرمائیے اس دن میں مسجد نبوی میں آ جایا کروں اور میں ساری رات یا سارا دن ادھر گزارا کروں۔ میرے آقا نے ان کو ارشاد فرمایا تھا آپ 27 رمضان مبارک کی رات کو آ جایا کریں، حتیٰ کہ وہ صحابی ان کے بیٹے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد 27 رمضان مبارک یعنی 27ویں شب سے پہلے جو عصر ہوتی ہے آپ عصر کو مسجد میں داخل ہو جایا کرتے تھے مسجد نبوی میں، اور ساری رات آپ مسجد میں گزارا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو صبح ہوتی اور نماز پڑھتے آپ کی سواری مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی اور آپ گھر کو روانہ ہو جاتے۔ علماء فرماتے ہیں ہو سکتا ہے جو آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ آپ 27ویں کو آیا کریں، یہ احتمال ہو سکتا ہے شب قدر 27ویں کی شب ہو۔ بہرکف اللہ کے پیارے پیغمبر نے کوئی تعیین نہیں فرمائی کہ کون سی رات ہوگی، آپ نے فرمایا ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، اور لہٰذا آپ ان 5 راتوں کو زندہ کریں، ان 5 راتوں کو عبادت کریں، ان 5 راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، رات کو جاگیں، قرآن کی تلاوت کریں، میرے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ یہ سلامتی والی رات ہے، اللہ تعالیٰ
کیا پتہ اگلے سال یہ نصیب کرے یا نہ کرے، اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ایسے لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ایسے لمحات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تھوڑا سا وقت ہے اور معاوضہ بہت سارا دیا جا رہا ہے، تھوڑی سی عبادت ہے اور جزا بہت بڑی دی جا رہی ہے، تھوڑی سی عبادت کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں خیرات بہت ساری ملے گی آپ کو۔ آپ دیکھ لیں تھوڑی سی رات ہوتی ہے لیکن 1000 مہینے کا اگر آپ حساب لگائیں تو 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، یہ ایک انسان کی پوری عمر ہوتی ہے، اور پوری عمر بھی اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنی عمریں تو ہوتی نہیں، بہت کم لوگوں کی اتنی عمریں ہوتی ہیں، لیکن دیکھو اللہ کی مہربانی اپنے پیارے محبوب کے توسل سے تھوڑی سی رات میں عبادت کرو گے اللہ تمہیں 83 سالہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی راتیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی راتوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی راتیں اور یہ شب قدر جو ہے یہ اس کے فضائل اور شب قدر کے جو ثمرات ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔